بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں جنید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جے اے عباسی۔ ہمارے چینل پر ٹینسز کا کورس چل رہا ہے۔ پرانے دوست جو ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو ہم اب تک الحمدللہ 7 ٹینسز پڑھ چکے ہیں۔ آج 8واں ٹینس ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، کیسے جملے بنانے ہیں، کچھ آپ کو معلوم ہے، کچھ آج ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں ورب کی کون سی فارم لگتی ہے۔ ٹینس کا نام پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے، تو یہاں ورب کی فارم ING استعمال ہوگی۔ میں نے بتایا تھا کہ کنٹینیوز کا لفظ جہاں بھی آئے گا، آنکھیں بند کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں ING فارم استعمال ہوتی ہے۔ اور آج ہم اس کے متعلق کچھ اور چیزیں پڑھیں گے۔ یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ ہیلپنگ ورب ہیڈ بین استعمال ہوتا ہے، اور اردو علامت تا رہا تھا، یعنی وقت کا استعمال نہ ہو تو تا رہا تھا، اور اگر وقت کا استعمال ہو تو رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے۔ اس طرح اردو کی علامت استعمال ہوگی۔ یہاں ہیلپنگ ورب ہیڈ بین استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہیلپنگ ورب صرف ایک ہی ہے، ہیڈ بین۔ پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ تھا تو ہم نے ہیڈ کو نیچے اتار دیا، اور ہیڈ بین یہاں بھی استعمال ہونے لگا۔ اب اس ٹینس میں اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ پریزنٹ یعنی حال کا تھا، اور یہ پاسٹ یعنی ماضی کا ہے۔ اس میں جو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جہاں مرکب ہیلپنگ ورب ہو، یعنی 2 یا 3 ہیلپنگ ورب مل کر آئیں، تو منفی جملے میں پہلے کے بعد ناٹ لگے گا، اور سوالیہ جملے میں پہلا ہیلپنگ ورب یعنی 2 یا 3 ہیلپنگ ورب میں سے پہلا جز اٹھا کر ہم سبجیکٹ سے پہلے یعنی سینٹنس کے شروع میں رکھ دیں گے، تو وہ سوالیہ بن جائے گا۔ اور منفی سوالیہ یعنی نیگیٹو انٹروگیٹو میں پہلا ہیلپنگ ورب ہم شروع میں رکھیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ ہوگا، اس کے بعد ناٹ ہوگا، اس کے بعد جو باقی بچا کچا ہیلپنگ ورب ہوگا وہ اس کے بعد آئے گا۔ وہاں بھی بتایا تھا کہ متعین وقت کے لیے سنس کا استعمال ہوگا، اور غیر متعین وقت کے لیے فار کا استعمال ہوگا۔ ایسا بالکل اسی طرح یہاں بھی استعمال ہوگا۔ وہ صرف حال کا تھا کہ وہ اتنے وقت سے کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا کھاتا رہا ہے، لیکن یہاں ہوگا وہ گھر جاتا رہا تھا۔ تھوڑی سی چیز میں وہاں بتانا بھول گیا تھا، وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ کس چیز کے ساتھ سنس استعمال ہوگا اور کن کن چیزوں کے ساتھ فار استعمال ہوگا۔ وہ میں ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو ٹیبل میں 2 کالم ہوں گے، جو پہلا کالم ہوگا وہ ان کا ہوگا کہ ان کے ساتھ جب وہ آ جائیں تو فار استعمال ہوگا جملے میں، اور جو دوسرا کالم ہوگا اس میں ایسے الفاظ میں لکھوں گا کہ اگر وہ جملے میں آ جائیں، وہ جملے میں آتے ہوں، تو آپ نے ان کے ساتھ جو جملہ استعمال ہوگا اس میں آپ نے سنس استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ ٹیبل آف ٹائم یعنی وقت کا جو ٹیبل ہے میں نے بنایا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم آتے ہیں پہلے کالم کی طرف۔ پہلے کالم میں پہلا لفظ ہے few days, few months, 2 hours, for long, 2 year, for few days کا مطلب ہے چند دنوں سے، few months چند مہینوں سے، 2 hours 2 گھنٹوں سے، for long ایک لمبے عرصے سے، 2 years 2 سال سے۔ ان تمام کے ساتھ فار استعمال ہوگا، ان تمام کے ساتھ فار استعمال ہوگا کہ یہ وقت متعین نہیں ہے۔ few days چند دن، اب کون سے چند دن، چند مہینے، 2 گھنٹے، کون سے، ایک لمبا عرصہ، کتنا لمبا عرصہ، ان کے ساتھ فار استعمال ہوگا، وقت متعین نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹیبل کی طرف۔ 2003 1993 مارننگ، ایوننگ، 2 o'clock، سنڈے، فرائیڈے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں اگر یہ جملے میں آ جائیں تو ان سے وقت متعین ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو ہی وقت متعین ہوتا ہے تو ہم نے
ان جملوں میں سنس کا استعمال کرنا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب، آبجیکٹ کے بعد ہمیشہ سنس کا استعمال ہوگا. یہ نہ ہو کہ کوئی سنس کو درمیان میں استعمال کر دے کسی جگہ. سٹرکچر جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا، چاہے پازیٹیو جملہ ہو، نیگیٹو سینٹنس ہو، انٹروگیٹو ہو، نیگیٹو انٹروگیٹو ہو. جب آبجیکٹ مکمل ہو گیا اس کے بعد ہم سنس لگائیں گے. اس کے بعد ہم لگائیں گے مارننگ، ایوننگ، سنڈے، فرائیڈے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح جہاں وقت متعین نہیں ہوگا وہاں آبجیکٹ کے بعد ہم لگائیں گے فار لکھیں گے. اس کے بعد ہم لکھ دیں گے فیو ڈیز، فیو منتھس، 2 hours وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں آبجیکٹ کے بعد آئیں گی. پھر آخر میں یہ سب لکھنے کے بعد آخر میں اگر پازیٹیو یا نیگیٹو سینٹنس ہے تو ہم نے فل سٹاپ لگا دینا ہے. اور اگر انٹروگیٹو یا نیگیٹو انٹروگیٹو ہے تو ہم نے کوسچن مارک، سوالیہ نشان ڈال دینا ہے. یہ جملے کے سٹرکچر کے درمیان میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. سٹرکچر بالکل اسی طرح رہے گا جیسے پریزنٹ کنٹینیوس کا تھا، پریزنٹ پرفیکٹ کا تھا، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا تھا، پاسٹ کنٹینیوس کا تھا، پاسٹ پرفیکٹ کا تھا، اور آج پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. صرف 12 کے 12 ٹینسز میں سے صرف اگر سٹرکچر تبدیل ہے تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ کا ہے. اور اس میں بھی تبدیلی کتنی ہے؟ بہت تھوڑی سی، کہ پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ کے مثبت جملے میں، پازیٹیو سینٹنس میں ہیلپنگ ورب کا استعمال نہیں ہوتا. باقی تمام سٹرکچر ہر ٹینس کا ایک جیسا ہے، کچھ فرق نہیں ہوتا. اب آتے ہیں سینٹنسز کی طرف کہ جملے بنانے کیسے ہیں. تو میں آج آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر، پلورل، ان تمام میں سے صرف ایک سبجیکٹ کے ساتھ سارے سینٹنسز بنا دوں گا. تو اس سبجیکٹ کو میں نے منتخب کیا ہے، یو کو میں نے منتخب کیا ہے. آج ہم یو کے ساتھ تمام جملے بنائیں گے انشاءاللہ. اگر یہاں تک آپ کو ہماری بات سمجھ آئی یا ہماری باتیں اچھی لگی یا اس سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا یا ہم نے آپ کو آسانی کے ذریعے آسانی کے ساتھ ٹینسز پیش کیے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں. اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ان کو لائک کریں. چلیے شروع کرتے ہیں سینٹنسز. پہلے 4 جملے تا رہا ہوں کے ہوں گے جہاں وقت نہیں لگے گا. تو سب سے پہلا جملہ ہوگا تم کاپی لکھتے رہے تھے، تم کاپی نہیں لکھتے رہے تھے. کیا تم کاپی لکھتے رہے تھے؟ کیا تم کاپی نہیں لکھتے رہے تھے؟ یہ وہ جملے ہیں جہاں وقت کا استعمال نہیں ہوا لیکن یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ہیں. اب ہم ان کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یو ہیڈ بین رائٹنگ کاپی، یہ پازیٹیو ہے. نیگیٹو، یو ہیڈ ناٹ بین رائٹنگ کاپی. اور انٹروگیٹو ہوگا ہیڈ یو بین رائٹنگ کاپی، آخر میں کوسچن مارک. اور نیگیٹو انٹروگیٹو ہوگا ہیڈ یو ناٹ بین رائٹنگ کاپی، ہیڈ یو ناٹ بین رائٹنگ کاپی. اور آخر میں کوسچن مارک لگے گا. اب یہ جملے تھے وقت کے بغیر والے. اب ہم وقت کے ساتھ والے سنس اور فار والے استعمال کرتے ہیں. پازیٹیو کیا ہوگا؟ تم چند ماہ سے کاپی لکھ رہے تھے، تم چند ماہ سے کاپی لکھ رہے تھے. نیگیٹو، تم چند ماہ سے کاپی نہیں لکھ رہے تھے. اور انٹروگیٹو، کیا تم چند ماہ سے کاپی لکھ رہے تھے؟ اور نیگیٹو انٹروگیٹو، کیا تم چند ماہ سے کاپی نہیں لکھ رہے تھے؟ یہ تمام وہ جملے ہیں جن کے ساتھ فار استعمال ہوگا کہ چند ماہ متعین نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ان جملوں کی طرف جن کے ساتھ سنس استعمال ہوگا. تم جمعے سے کاپی لکھ رہے تھے، یہ پازیٹیو ہے. نیگیٹو، تم جمعے سے کاپی نہیں لکھ رہے تھے. اور تم جمعے سے، کیا تم جمعے سے کاپی لکھ رہے تھے؟ اور نیگیٹو انٹروگیٹو ہوگا کیا تم جمعے سے کاپی نہیں لکھ رہے تھے. اور آخر میں کوسچن مارک. نیگیٹو انٹروگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹنس کے آخر میں کوسچن مارک لازمی آتا ہے. تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو آج کی بات بھی سمجھ آئی ہوگی. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.